ہماری نظروں میں ایک بیماری ہے، ہماری نظروں میں صاحب ایک بیماری ہے. وہ بیماری یہ ہے کہ یہ کون صاحب ہیں، یہ کون صاحب ہے. یہ ہماری نظروں کی بیماری ہے. اور یہ امت کے افتراق کا ایک ایسا جملہ ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ قرب قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی ہے کہ آپ کسی مسلمان کے بارے میں سوچیں کہ یہ کون صاحب ہے، کس پارٹی کے ہیں، کس خیال کے ہیں، کس ذہن کے ہیں، کس حلقے کے ہیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہلا کام یہ کیا کہ اجنبی لوگوں کو اپنے یہاں وہ درجہ دیا ہے. اللہ اکبر. جب بعض کفار جاسوسی کے لیے آتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں ان صحابہ کو کا مقام دیکھتے تھے جن کی حیثیت اسلام سے پہلے اپنے قبیلے میں کچھ نہیں تھی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عباس سے کہا تھا کہ ابو سفیان کو پہاڑ کی جو آگے نکلی ہوئی ناک ہے نو کے اس پر بٹھانا تاکہ وہ جتنا ہمارے دستے فوج کے گزریں گے یہ ان کو دیکھیں. تو پہلا دستہ جو لے کر گزرے وہ عمر رضی اللہ تعالیٰ تھے. تو ابو سفیان نے دیکھ کر یہ کہا عباس یہ عمر ہے جو اتنا بڑا فوج کا دستہ لے کر اور ان کا امیر بن کر چل رہا ہے، اس کی تو ہمارے زمانے میں کوئی حیثیت نہیں تھی، اس کو محمد نے کہاں پہنچا دیا. یہ میں ایک مثال اس کی دے رہا ہوں آپ کو کہ یہ تو ہمارے زمانے میں ہمارے مشہور تھا کہ اگر کوئی اونٹ اسے دیا جائے گا تو یہ اس اونٹ کو بھی ضائع کر دے گا، اس کی صلاحیت اونٹ چرانے کی بھی نہیں ہے. لیکن ان کے یہاں آ کر یہ آدمی اتنا عزت والا بن گیا. ابو جہل کو عبداللہ بن مسعود نے جب قتل کیا تو ابو جہل نے یہ کہا تھا کہ تم ہمارے بکری چرانے والوں میں ہم تمہیں سب سے زیادہ ذلیل سمجھتے تھے، مگر آج تمہیں اس محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت ملی ہے کہ تم قریش کے سردار کے سینے پر بیٹھے ہوئے ہو اور اسی کی تلوار سے تم اس کے سینے کو کاٹ رہے ہو. آج تمہیں جو عزت ملی ہے یہ اسی سے ملی ہے. مگر میں پھر بھی تم سے کہتا ہوں کہ مجھے آج محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنا بغض ہے جتنا اس سے پہلے کبھی نہیں ہوا. یہ میں آپ کو مثال دے رہا ہوں. میری بات بہت توجہ سننی پڑے گی. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں جو سب سے بنیادی کام ہوا ہے وہ یہ کہ آپ نے اجنبی لوگوں کو اپنے یہاں درجہ اور مقام دیا ہے. یہ ہے امت بنانے کا اصول اور طریقہ. یہاں تک آپ مل دیں گے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خطبات میں کہ اگر کوئی شخص کسی کو امیر بنانے کی رائے دیتا ہے اپنے ذاتی تعلق کی بنیاد پر تو اللہ تعالیٰ اس کے نہ فرض قبول کریں گے نہ نفل قبول کریں گے، فرشتے اور مسلمان پر لعنت کریں گے اور اللہ ایسے لوگوں کو اوندھ منہ جہنم میں ڈالیں گے. سوچیے. میں سمجھتا ہوں کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ جملہ اللہ اکبر، میں سمجھتا ہوں کہ یہ امت کے بنانے کا ایک ایسا بنیادی اصول ہے کہ اگر تم نے یہ دیکھا کہ یہ آدمی اپنا ہے، اس کو منصب دے دیا جائے یا اس کو عہدہ دیا جائے
تو پھر اس سے فرقے بنیں گے، امت نہیں بنے گی۔ میں آپ سے بہت ہی گہری مثال عرض کرتا ہوں کہ اگر کوئی شخص دین کی کسی بھی ذمہ داری میں اپنے تعلقات کی بنیاد پر کسی کو آگے بڑھاتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے، یہ جو سخت بات فرمائی ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے فرائض، ان کے نوافل قبول نہیں کریں گے، اور ملائکہ سے لے کر مسلمان تک صرف لعنت کریں گے، اور اللہ اس کو اندھے جہنم میں ڈالیں گے۔ اس کی اتنی سخت بات کی کیا وجہ ہے؟ کہتے ہیں سخت بات کی وجہ یہ ہے کہ اس سے فرقے بنیں گے، امت نہیں بنے گی۔ امت کے بننے کے لیے تو بات یہ ہے کہ اگر یہ آدمی آپ کے علاقے، آپ کے قوم، آپ کے رنگ کا، آپ کی زبان کا نہیں ہے تو آپ یہ مت سوچئے کہ ایسے آدمی کو کیا آگے بڑھانا جو ہم میں سے نہیں ہے، جو ہم میں سے نہیں ہے۔ وہ اپنے آدمی کو آگے بڑھاؤ تو کل کو آپ کو سپورٹ ملے گی، کل کو آپ کی مدد ہوگی، کل کو آپ کے ساتھ دینے والے لوگ ہوں گے۔ میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں، یہ بات کفار کہا کرتے تھے کہ محمد نے باہر کے لوگوں کو جمع کیا ہے، اگر ہمیں ساتھ رکھتے تو ہم ان کی مدد کرتے۔ انہوں نے اوباش لوگوں کو ساتھ رکھا ہے اپنے، یہ سب باہر کے ادھر ادھر کے لوگ جمع کیے ہیں، جی ہاں، ان کو اوباش کہتے تھے، ان کو اوباش کہتے تھے۔ یعنی میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ اجنبی لوگوں کو آگے بڑھانا اور ساتھ لینا، اس پر اشکال کفار کو ہوتا تھا، اس پر اشکال اعتراض۔ پڑھیے، آپ روایت پڑھیے، آپ سیرت پڑھیے تو آپ کو پتہ چلے۔ میں آپ سے بے تکلف عرض کرتا ہوں، دین کے کسی بھی شعبے میں اگر آپ اس خیال پر ہیں کہ یہ آدمی میری برادری کا ہے، اس کو رکھنا چاہیے، تو میں کہتا ہوں یہیں سے اس شعبے سے غیبی مدد اٹھ جائے گی، اس لیے کہ آپ نے بطور امت کے اس کا انتخاب نہیں کیا ہے، آپ نے بطور فرقے کے اس کا انتخاب کیا ہے۔ میں آپ سے بہت ہی بنیادی بات ہے، کوئی بھی شعبہ ہو، اگر آپ شعبے کا منصب کسی کو اس بنیاد پر دیتے ہیں کہ ہماری برادری کا آدمی ہے، اتنا ارادہ بھی وہ اللہ کی غیمت کو روک دے گا۔ وجہ اس کی ہے کہ امت کے بننے کا راستہ یہ نہیں۔ تو میں نے عرض کیا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سب سے بڑا کارنامہ انجام دیا ہے وہ یہ کیا ہے کہ آپ نے اجنبی لوگوں کو اپنے ہاں مقام دیا ہے۔ بلال رضی اللہ عنہ دیکھ لیجیے آپ، کالے ہیں، حبشی ہیں، نہ زبان ہے نہ رنگ ہے، لیکن اذان کا منصب، اذان کا عہدہ وہ ان کو دیا، حالانکہ اجنبی آدمی ہے۔ جبکہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حسنین کے لیے اور عمر اپنے لیے مؤذن بننا پسند کرتے تھے، چاہتے تھے کہ ہمیں مؤذن بنایا جائے۔ عمر رضی اللہ فرمایا کرتے تھے اگر خلافت کی مشغولی نہ ہوتی تو میں مؤذن ہوتا، لیکن امور خلافت کی مشغولی کی وجہ سے اذان وقت پر نہ دے سکوں یا مشغولی کی وجہ سے یاد نہ آئے اور وقت گزر جائے، اس امانت کی وجہ سے میں، کیونکہ اذان امانت ہے، اذان امانت ہے، جی امام تو ضامین ہے مگر مؤذن امین ہے۔ مؤذن کیا ہے؟ مؤذن امین ہے، کیونکہ دو فریضوں کا مدار اذان پر ہے، نماز اور روزہ۔ نماز روزے کا مدار اذان پر ہے، اس لیے مؤذن کو امین کہا ہے۔ تو فرمایا کہ میں دل چاہتا تھا کہ مؤذن ہوتا، مگر خلافت کی مشغولی کی وجہ سے میں اذان نہیں لیتا اپنی زندگی۔ یہ منصب آپ نے بلال کو دیا ہے، وہ تو ایک ظاہری سبب ہے کہ وہ آواز بلند آواز ہیں، ورنہ حقیقت یہ ہے
کہ جو آدمی زبان سے بھی کفر کے کلمے کو کہنے پر تیار نہ ہو، اصل اذان کا مستحق وہ ہوتا ہے۔ ہم تو ایسا مؤذن تلاش کرتے ہیں جس کی آواز اچھی ہو، حالانکہ اچھی آواز کا مؤذن ہونا کہیں ثابت نہیں ہے۔ اچھی آواز کا مؤذن ہونا کہیں ثابت نہیں ہے۔ حدیث میں اندھا سوتن ہے، آسن سوتن نہیں، اندھا سوتن، جی ہاں، کہ بلند آواز ہو۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ بلند آواز ایک ظاہری سبب ہے کہ لوگوں تک آواز پہنچے، لیکن بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اللہ تعالیٰ کی توحید پر جمنے میں جو تکالیف انہوں نے برداشت کی ہیں، جبکہ باقی جو کفار ہوتے تھے وہ کفریہ کلمات زبان سے کہہ کر جان بچا لیا کرتے تھے، جتنا جو کافر ان سے کہا کرتے تھے وہ اس کا اعتراف کر لیا کرتے تھے، دل ان کا مطمئن ہوتا تھا ایمان کے ساتھ، زبان سے کفریہ کلمہ کہہ کے چھٹی ہو جاتی تھی۔ ان کے ساتھ دو مسئلے تھے، ایک تو ان کا کوئی قرابت دار نہیں جو ان کو بچائے، اجنبی آدمی ہے، اور دوسری بات یہ تھی کہ یہ زبان سے بھی کفریہ کہنے پر تیار نہیں ہوتے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ان کا آپ نے انتخاب کیا مؤذن کے لیے، اپنے صحابہ کو یہ سبق سکھلانا تھا، اس لیے کہ بعض مواقع ایسے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آپ کے قرابت داروں کی تعریف کی گئی تو آپ نے فرمایا کہ تم کن کی بات کر رہے ہو؟ آج تو میدان میں جو کارنامہ فلاں نے انجام دیا ہے، حضرت علی رضی اللہ عنہ کی شجاعت مشہور ہے، حضرت علی کی شجاعت مشہور ہے، لیکن جب غزوے کے بعد کارگزاری ہوئی اور صحابہ کرام نے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے میدان میں کارناموں کا تذکرہ کیا اور یہ کہا کہ آج تو علی نے جو کام کیا ہے، حالانکہ قرابت بھی ہے اور داماد بھی ہیں اور سب کچھ ہے، شجاعت بھی ہے، تو آپ نے فرمایا نہیں علی نے کیا کام کیا جو کام ابو دجانہ نے کیا ہے؟ بتائیے آپ کہاں علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہاں ابو دجانہ؟ پر آپ نے فرمایا صحابہ سے نہیں علی نے کیا کیا کام جو ابو دجانہ نے کیا ہے۔ آج تو میدان میں جو کام ابو دجانہ نے کیا وہ کسی نے نہیں کیا۔ آپ نے حضرت علی کی تعریف کرنے والوں کے سامنے بجائے حضرت علی کی تعریف سے خوش ہونے کے ان کے جواب میں ابو دجانہ کی تعریف کی۔ اتنی سے جملے پر جبریل آسمان سے اتر کر آئے اور آپ کے کان میں آ کر یہ کہا کہ بے شک آپ کے اخلاق کا ہی تقاضا ہے کہ آپ اپنوں کے ہوتے ہوئے پرائے آدمی کی تعریف کریں۔ اپنوں کے ہوتے ہوئے یہاں کوئی پرائے کی تعریف کرتے تو لوگ اعتراض کرتے ہیں، یہاں کوئی پرائے کی تعریف کرتے تو لوگ اعتراض کرتے ہیں۔ اور وہاں جی ہاں قرابت بھی ہے، داماد بھی ہیں، اور جو ان کی شجاعت ہے وہ ثابت ہے۔ سوچیے آپ، ان کے مقابلے ابو دجانہ کی تعریف ہو رہی ہے، اس پر اللہ کی طرف سے جبرائیل آئے اتر کر اور کان میں آ کر کہا آپ کے کہ بے شک انک لعلی خلق عظیم، کہ آپ کے اخلاق ایسے ہی اونچے ہوتے ہیں کہ آپ پرائے لوگوں کی تعریف کرتے ہیں اور اپنوں کی آپ نے وہ بات کو ختم کر دیا اور پرائے کی تعریف کر رہے ہیں۔ میں نے عرض کیا کہ یہ ایک بنیادی چیز ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اجنبیوں کو اپنا یہ مقام دیا ہے، اجنبیوں کو آپ نے یہ مقام دیا ہے، اور اس بات پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گھر والوں کی اس بنیاد پر تربیت کی ہے۔ ہاں، یہ نہیں کہ صرف اپنی ذات کا آپ کا فعل تھا، نہیں، بلکہ آپ نے اپنے گھر والوں کی اس بنیاد پر تربیت کی ہے کہ تم اجنبیوں کے مقام کو سمجھو، اجنبیوں کے مقام کو سمجھو۔ سوچیے آپ، اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ
بد شکل بد رنگ مدینہ منورہ آئے تو چیچک نکل آئی. کیا نکل آئی؟ چیچک. اس سے چہرہ اور بد شکل ہو گیا. تو داخل ہو رہے تھے آپ کے مبارک میں، پیر اٹکا، ٹھوکر لگی چوکھٹ میں اور زمین پہ گرے، ان کی پیشانی پر زخم آ گیا. پیشانی پر زخم. اب ایک آدمی ہے، بچہ ہے کوئی کسی کا، نہ ہمارے علاقے کا ہے، نہ ہماری قوم کا ہے، نہ ہماری زبان کا ہے، نہ ہمارے رنگ کا ہے، اور آ گیا، گر گیا. کیا بات ہے؟ عائشہ سے کہا عائشہ جلدی اٹھو اور اس کا منہ صاف کرو، اس کی ناک صاف کرو، اس کا خون بہ رہا ہے، اسے صاف کرو. عائشہ کہتی ہے مجھے گھن آئی کہ اس کی ناک میں کیسے صاف کروں گی، اور میں اس کا منہ کیوں صاف کروں، میں اس کا خون کیوں صاف کروں. آپ اٹھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہونٹوں سے ان کے زخم کا خون چوسا. عائشہ میں دکھلانا چاہتے تھے کہ ہمارے یہاں ایک اجنبی بچے کا یہ مقام ہے. تو آپ ان کے زخم سے خون چوستے تھے اور باہر کلی کرتے تھے. یہاں تک کہ اس طرح کرتے رہے آپ جب تک خون نہیں رک گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہونٹوں سے ان کا خون چوستے رہے، باہر کلی کرتے رہے یہاں تک کہ خون رک گیا، اور ناک آپ نے اپنے ہاتھ سے صاف کی. حضرت عائشہ کہتی ہیں آپ سب کچھ مجھے دکھلانے کے لیے کر رہے تھے. حضرت عائشہ خود فرماتی ہیں کہ مجھے یہ منظر آپ دکھا رہے تھے. کہتی کہ اس کے بعد پھر میرے دل میں اس کی طرف سے اجنبیت یا غیریت یا یہ کہ یہ کون ہم کون یا ان کا کیا درجہ ہمارا کیا درجہ، میں بیت الباب سے عرض کرتا ہوں. فرماتے تھے امت میں جتنی خریزیاں ہیں یہ ساری خریزیاں اونچ نیچ کی وجہ سے ہیں اور کچھ نہیں. ساری خریزیاں، سارا اختلاف، سارے جھگڑے امت میں صرف اس کی ہے، اس لیے کہ ہم کہاں، یہ کہاں، ہمارا درجہ ان کا درجہ. تو میں نے عرض کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلا کام یہ کیا ہے کہ امت کے درمیان کے طبقاتی فرق کو ختم کیا. امت کے درمیان طبقاتی فرق کو آپ نے ختم کیا کہ امت بنے. تو کہیں برادری کی بات آ جائے گی، کہیں رنگ کی بات آ جائے گی، اور کہیں زبان کی بات آ جائے گی. ہم اہل زبان ہیں، ہم اہل زبان ہیں. ایک حلقے میں سہیل، سلمان، بلال رضی اللہ عنہ اجمعین اور دوسرے کچھ اوس و خزرج کے لوگ بیٹھے ہوئے تھے. معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی حلقے میں تھے. قیس بن مطاطیہ نے آ کر یہ کہا، خزرج کے تھے، انہوں نے کہا بھائی تم لوگ تو یہاں کے ہو نہیں، باہر سے آئے ہو، تمہاری زبان بھی ہماری زبان نہیں ہے، تو تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دعوت کے فریضے میں وہ مدد نہیں کر سکتے. تمہاری کیونکہ زبان نبی کی زبان کے مطابق نہیں ہے، دو مدد ہم کر سکتے ہیں کیونکہ ہم ان کی زبان والے ہیں، تم ان کی زبان والے نہیں. یہ جملہ کہہ دیا قیس بن مطاطیہ نے، اور اس پر ان حضرات کی تحقیر کی اور یہ کہا کہ تم کام کے اہل نہیں ہو، تو تم وہ کام نہیں کر سکتے جو ہم کر سکتے ہیں، کیونکہ ہماری زبان نبی کی زبان ایک ہے، تمہاری زبان نبی کی زبان سے نہیں ہے. اس پر معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس بات کو محسوس کیا اور یہ کہا کہ ایسی بات کہنا کسی اجنبی کے لیے یہ تو ہرگز مناسب نہیں ہے کہ یہ اپنی زبان کی وجہ سے ان کو حقیر سمجھتے ہیں، کیونکہ ان کی زبان عربی زبان نہیں ہے اور ہماری زبان عربی زبان ہے. چنانچہ روایت میں ہے کہ معاذ بن جبل کو اتنا غصہ آ گیا کہ انہوں نے قیس بن مطاطیہ کا گریبان پکڑا اور کھینچ کر لے گیا آپ کی خدمت میں. تو جا کر کے کہ رسول اللہ اس نے ان بیچارے بسطائے صحابہ سلمان، صہیب، بلال اجنبی لوگ ہیں باہر کے آئے ہوئے، ان سے یہ کہا ہے کہ تم اس کام کو کیا کرو گے جو ہم کریں گے، تو تمہاری زبان نبی کی زبان میں تو فرق ہے، یہ تو ہماری زبان ہے، ہمارا کام ہے. آپ کو اس بات پر اتنا غصہ آیا کہ آپ سیدھے گئے ممبر پر
اور آپ نے بیان کیا ممبر سے، اور ممبر کے سامنے حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی نے بتا دیا کہ گریبان ایسے پکڑے کھڑے ہوئے تھے، ایسے ہی پکڑے کھڑے. چنانچہ آپ نے بیان فرمایا ممبر سے، فرمایا عربی زبان نہ تمہاری ماں ہے نہ تمہارا باپ ہے، تم نے اس پہ کیوں فخر کیا؟ فرمایا دو زبانوں میں سے ایک زبان ہے، کسی کو انگریزی آتی ہے، کسی کو ہندی آتی ہے، کسی کو اردو آتی ہے، کسی کو عربی آتی ہے، دو زبانوں میں سے ایک زبان ہے. تم نے زبان پر کیوں فخر کیا؟ زبان کی وجہ سے تم نے اپنے آپ کو اس سے بہتر کیوں سمجھا؟ پھر آپ نے فرمایا معاذ سے دعہ الی النار، کہ معاذ اسے قیس کو جہنم کی طرف دھکا دیتا ہے. روایت میں ہے پھر یہ مرتد بھی ہوئے، بعد میں ان کے اسلام لانا بھی ملتا ہے. لیکن میں کہنا چاہتا ہوں کہ کسی شخص کو صرف اجنبی ہونے کی وجہ سے حقیر سمجھنا، اس کی کوئی گنجائش نہیں. آپ سوچیے، آپ یہاں زبان کے فرض سے حقیر سمجھا. میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ نسبتوں کا خیال کرنا چاہیے، نسبتوں کا خیال کرنا چاہیے، نسبتوں کا خیال کرنا چاہیے. اگر نسبت کا خیال نہیں ہوگا، میں کہتا ہوں امت مجتمع نہیں ہوگی. نسبتوں کا خیال کرنا چاہیے. اللہ اکبر. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نسبت کا کتنا خیال کرتے تھے، اور آپ کی بات کے آپ کو خلفاء نے کیا نسبتوں کا خیال کیا ہے. اللہ اکبر. اگرچہ وہ نسبت کسی کافر سے جڑتی ہو، میں عرض کرتا ہوں نسبت کسی کافر سے جڑتی ہو. بدر کے جب قیدی لائے گئے، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رسی اور گرہ بہت سخت باندھی ہوئی تھی. حضرت عباس کی رسی بہت سخت تھی، اور وہ سخت بننے کی وجہ سے رات کو کراہ رہے تھے. ان کے کراہنے کی آواز آپ صلی اللہ علیہ وسلم سن رہے تھے. تو پوری رات آپ سوئے نہیں. چچا ہیں، 2 سال میں بڑے بھی ہیں، انہوں نے 2 سال بڑے بھی ہیں، اور پوری رات آپ کو نیند نہیں آئی. آپ چاہتے تو حکم دے سکتے کہ عباس کو کھول دو، لیکن آپ ہی نہیں فرمایا. کیا بات ہے؟ یہ بات یہ ہے کہ میں اگر اپنوں کی رعایت کروں تو یہ صحابہ ان کی اولادیں، جن کے قرابت دار قید میں ہیں، میں انہیں کیا جواب دوں گا؟ سوچیے آپ، اگر میں اپنے چچا کے لیے ان کی رسی کو ہلکا کروا دوں تو باقی میرے صحابہ ہیں، ان کے سارے قرابت دار قید میں ہیں. میں اپنوں کے لیے رعایت کروں اور ان کے لیے سختی کروں. انصار کو پتہ چل گیا، میں کہہ رہا تھا کہ نسبت کا خیال. انصار کو پتہ چلا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات عباس کی سخت رسی کی وجہ سے، کراہنی کی آواز سے آپ سوئے گئے. انصار نے آپ سے پوچھے بغیر رسی ملی کرا کر عرض کیا انصار نے آپ سے کہ یا رسول اللہ، ہماری درخواست یہ ہے آپ سے کہ آپ اپنے چچا کا فدیہ معاف کر دیں. اب نسبت کا، انصار نے آپ کی رشتہ داری کا خیال کر کے ایک کافر قیدی کے، حالانکہ فدیہ انصار کا اور مہاجرین کا حق ہے، فدیہ حق ہے، نسبت کا خیال کر کے ایثار کیا، نسبت کا خیال کر کے ایثار کیا، اور یہ کہا کہ ہماری درخواست ہے آپ سے کہ آپ
عباس کا فدیہ معاف کر دو. تو آپ نے فرمایا جواب میں کہ 1 درہم بھی معاف مت کرنا. 1 درہم بھی کم نہ کرنا عباس کے فدیے سے. سوچیے آپ, 1 درہم بھی کم نہ کرنا عباس کے فدیے سے, 1 درہم بھی کم نہ کرنا. چنانچہ روایت میں عباس نے آپ سے درخواست کی اور یہ کہا کہ میں فقیر ہوں اور محتاج ہوں, میرے پاس کوئی فدیہ دینے کا انتظام نہیں ہے, آپ اگر میرا فدیہ معاف کر دیں. یعنی چچا ہیں, رشتے میں بڑے ہیں, عمر میں بڑے ہیں, بھتیجے سے درخواست کر رہے ہیں. آپ نے فرمایا عباس تم نے ام الفضل نے چھپ کر جو سونا دفن کیا تھا مکے میں اس سے دے دو نا فدیہ. عباس کہتے میرے ام فضل کے علاوہ دنیا میں کسی کو خبر نہیں تھی کہ ہم نے سونا وہاں چھپایا ہوا ہے. عباس کے الفاظ یہ کہ میں جانتا ہوں, میرا اللہ جانتا ہے, میری بیوی, اس کے علاوہ کسی کو خبر نہیں. میں ام فضل نے تم نے مل کر جو سونا چھپایا تھا مکے میں اس میں سے فدیہ دے دو نا. حضرت عباس کہتے ہیں میں نے اتنی بات سنتے کہا اشہد انک رسول اللہ, میں آپ کی اس خبر پر ایمان لاتا ہوں, آپ پر کہ آپ کو اس کو سوائے اللہ کے کسی نے نہیں بتلایا, اس لیے میں آپ کی پچھلی ساری وحی کا اعتراف کرتا ہوں. آج میں تو مثال آپ کو دے رہا تھا, اس میں تو میں تو واقعہ پورا کر دوں. جی ہاں, نسبت کا خیال. لوگ نسبت کا خیال نہ کر کے زندیق ہو جاتے ہیں. کیا ہو جاتے ہیں؟ زندیق. آپ اس کو معمولی بات سمجھ رہے ہیں. اگر فرق عظیم نہ کنی زندیقی, اگر آپ خیال نہ کریں نسبت کا, زندیق ہو جانا. اللہ اکبر. حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ, عمر رضی اللہ تعالی عنہ جمعہ کی نماز پڑھانے کے لیے غسل کر کے کپڑے بدل کر اس گلی سے گزر رہے تھے جو گلی سیدھی جو ہے باب السلام کی طرف جاتی تھی. اسی گلی میں عباس کا مکان تھا. جمعہ کی نماز تیار, امیر المومنین خطبہ دینے نماز پڑھانے کے لیے چلے. حضرت عباس کے مکان کی چھت پر مرغی کا ایک بچوزہ ذبح کیا گیا ان کے لیے. وہ اس کا خون پر نالے سے نیچے ٹپکا. وہی حضرت عمر گزر رہے تھے, حضرت عمر کے اوپر گرا خون. کیا ہو رہا ہے کہ جی وہ عباس کے مکان کی چھت پر چوزہ ذبح کیا گیا ہے, یہ اس کا خون ہے. حضرت عمر وہیں سے واپس ہوئے اور غصہ آیا کہ یہ راستے میں خون ٹپک رہا ہے, لوگ گزرنے والوں کو تکلیف ہوگی. وہ فرمایا حکم جاؤ, اکھاڑ دو اس کو, نکال دیجیے, پھینک دو. حضرت عمر کا حکم تھا. فوراً لوگ چڑھے, انہوں نے اوپر نالا جو لگا ہوا تھا عباس کی چھت پر اسے توڑ کے پھینک دیا. حضرت عمر واپس گئے, جائے کپڑے بدلے. غسل جمعہ کی تاخیر بھی ہوئی. حضرت عمر تیار ہو کر آئے واپس. جمعہ کی نماز کے بعد حضرت عباس کھڑے ہوئے. حضرت آپ کو پورا حق ہے جو آپ نے کیا ہے, لیکن میں صرف آپ کو اتنا بتانا چاہتا ہوں کہ اس پر نالے کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ سے لگایا. بات آپ کی معقول ہے. آگ کے عمر کی تنفیذ تو لازم ہے, اور یہ شخصی بات ہے کہ یہ پر نالے راستے میں ہے, لوگوں کو اذیت ہوتی ہے اس سے. لیکن میں ایک بات کہتا ہوں کہ پر نالا چچا کے احترام میں آپ سے اپنے ہاتھ سے لگایا تھا. تو تم نے میں عباس جلدی آؤ, ساتھ لے کے گئے اور جا کے یہ کہا عمر نیچے بیٹھے گا تو عمر کے کندھے پہ کھڑے ہو. تم نے اپنے کندھوں پہ عباس کو کھڑا کیا. تو عباس اس پر نالے کو وہیں رکھو, جائیں پڑے خون گرا کرے اور لوگوں کو تکلیف ہوا کرے, وہ سب برداشت ہے. لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ کا لگایا ہوا ہم آپ کی نسبت کا خیال کریں. ابھی زمانے میں کیا برداشت کروں آپ سے.
اب کوئی نسبت کا خیال نہیں ہے، امت اس لیے بکھری ہوئی ہے، کوئی نسبت کا خیال نہیں ہے، یہ ہے بات۔ تو میں نے عرض کیا کہ یہ کچھ حقائق ہیں جن پر ہر علاقے کے لوگوں کو اس کا خیال کرنا چاہیے۔ جی ہاں، تو میں عرض کر رہا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت اس طرح بنائی تھی، نسبت کا خیال۔ جو لوگ میدانوں میں محنت کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے فضائل صحابہ کے سامنے بیان کرتے تھے تاکہ لوگ نسبت کا خیال کر کے مجتمع رہیں۔ کسی کے بعد ایسی گنجائش نہیں تھی کہ آپ کسی کو حقیر یا ہلکا سمجھے۔ سوچیے آپ، ایک صاحب حضرت عمر میں حاضر ہو رہے، ایک عام آدمی ہاتھ کٹا ہوا یہاں سے، حضرت عمر پوچھا کیا ہوا ہاتھ میں؟ کہنے لگے جی میں فلاں غزوے میں تھا، وہاں میرا ہاتھ کٹ گیا۔ غزوے میں ہاتھ کٹ گیا تھا، بیٹھے رہے، تھوڑی دیر میں کھانا آیا، دسترخوان لگا، جب کھانا رکھا گیا لا کر تو انہیں خیال ہی ہوا کہ میرا ہاتھ کٹا ہوا ہے، یہ لوگ میرے ساتھ کھانا کھانا پسند نہیں کریں گے، تو یہ آہستہ سے پیچھے ہٹے اور اٹھ کے جانے لگے۔ تو میں نے سمجھ لیا کہ یہ اپنے کٹے ہوئے ہاتھ کی وجہ سے ہمارے ساتھ کھانا کھانا پسند نہیں کرے گا، یا ہمارے ساتھ اس بات کو پسند نہیں کریں گے ہمارے ساتھ بیٹھے۔ تو میں نے یہاں آؤ، بٹھایا تو میں نے ان کو اور فرمایا لاؤ پیالہ کھانے کا۔ کھانے کا پیالہ لایا گیا، کھانے کا پیالہ رکھا تھا، اور نے فرمایا اس شخص سے فرمایا جب تک تم اپنا یہ کٹا ہوا ہاتھ اس کھانے میں نہیں گھما دو گے ہم میں سے کوئی کھانا نہیں کھائے گا۔ پسند تھی اس کو، صرف اتنی بات پر کہ ہمارے ساتھیوں کے دل میں اس کے کٹا ہوا ہاتھ ہونے کی وجہ سے اس کے ساتھ کھانا کھانا لوگ پسند نہیں کریں گے۔ فرمایا ہم سکھلائیں گے سبق انہیں، جو تمہارے ساتھ کھانا کھانے سے کراہیت کر رہے ہیں، دن کر رہے ہیں، ہم انہیں سکھلائیں گے سبق۔ چنانچہ روایت میں ہے حضرت نے حکم دیا کہ جب تک تم اس کھانے میں اپنا کٹا ہوا ہاتھ نہیں گھما دو گے ہم میں سے کوئی کھانا نہیں کھائے گا۔ چنانچہ حضرت عمر کا حکم تھا، اس نے اپنا ہاتھ کھانے کے اندر گھمایا، میں سب کو حکم دیا اس میں سے کھاؤ۔ یہ سوچنی ہے کتنی طبیعت میں کراہیت ہوگی۔ ظاہر بات ہے کوئی ہاتھ میں سے کوئی خون نہیں بہ رہا تھا، ورنہ تو کھانا ناپاک ہو جاتا، لیکن ہاتھ کٹا ہوا تھا۔ فرمایا کہ تم یہ سمجھتے ہو کہ تمہارا ہمارے یہاں کوئی مقام نہیں ہے، یہ تمہارے ہاتھ کٹنے کی وجہ سے کھانا پسند نہیں کریں گے، تمہیں ہاتھ اس میں گھماؤ گے تب ہم کھائیں گے اس کو۔ تو میں نے عرض کیا کہ اجنبی لوگوں کا دل بڑھایا جاتا تھا، ان سے کو قریب کر کے ان سے رائے لے کر، یہ ایک مستقل کام تھا، یہ ایک مستقل ایک کام تھا۔ یہی وجہ ہے میں سمجھتا ہوں کہ بہت سے صلاحیتوں والے اجنبی ان کی صلاحیت ضائع ہو جاتی ہے، اس لیے کہ مشورے میں یہ دیکھا جاتا ہے کہ بھئی ہمارے متعلقین کون ہیں، پرانے کون ہیں، جبکہ آپ غور کریں گے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بعض مرتبہ ایک اجنبی آدمی کو آگے بڑھا دیا کرتے تھے، پرانوں کے ہوتے ہوئے بعض نئے لوگوں کو آگے بڑھایا ہے، بعض نئے لوگوں کو آگے بڑھایا ہے ان کی صلاحیت کی وجہ سے، اور ورنہ وہاں صلاحیتیں ضائع ہوتی ہیں جہاں آدمی صرف تعلقات کی بنیاد پر کام لیتا ہے، وہاں صلاحیتیں ضائع ہوتی ہیں، وہاں صلاحیتیں ضائع ہوتی ہیں جہاں صرف آدمی تعلقات کی بنیاد پر کام لیتا ہے، یہ تعلق ہے اس لیے کام لیتا ہے۔
تعلقات کی وجہ سے بعض مرتبہ غیر صلاحیت والے آگے چلے جاتے ہیں، اور تعلقات نہ ہونے کی وجہ سے بہت سی کی صلاحیتیں ضائع ہو جاتی ہیں۔